اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر سورۃ الانفال کی 4 نمبر کیسٹ پیش کر رہے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال أبو عبيد وفي ذلك آثار والأنفال أصلها جماع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب كل إحسان فعله فاعل تفضلا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ انفال کے موضوع پر اپنی تفسیر میں دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں اگر غور کیا جائے تو انفال کا معنی اصل یہ ہے کہ جتنی غنائم کی قسمیں ہیں وہ سب انفال ہیں۔ جیسا کہ خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مقدس میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے انفال اور ایک ہے غنیمت اور ایک ہے فے۔ تو کبھی کبھی یہ تینوں جو ہے مترادف المعنی ہوتے ہیں، یعنی انفال سے مراد بھی غنائم لیے جاتے ہیں اور غنائم سے مراد بھی انفال لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کریں تو مقصد یہ سمجھ آتا ہے کہ انفال جو ہے گویا وہ اصل ہے جمیع مغانم کا۔ ہاں جو خمس ہے یعنی 5 حصے کیے جاتے ہیں مال غنیمت کے، 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال میں ہے، اس کے احکام خاص ہیں، اور 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الا ان الخمس، خمس جو ہے 5واں حصہ البتہ وہ خاص ہے اس آل کے لیے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ہے۔ اور ویسے مفسر فرماتے ہیں کہ اگر غور کریں تو انفال جو ہے کلام عرب میں یہ لفظ جو ہے کوئی بندہ جب کوئی کام بطور احسان کرے یعنی حق نہیں بنتا لیکن آپ نے مجھے انعام دے دیا تو اس پر نفل کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز بھی ہو، کل احسان فعلہ فاعل، کوئی کرنے والا جب کسی پہ احسان کرے تفضلا یعنی مہربانی کرتے ہوئے، جیسے خلیفۃ المسلمین جنگ کے بعد کسی کو انعام دے دیں، کسی کو کوئی چیز خاص طور پہ ہدیہ فرما دیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے انفال کہلاتی ہیں۔ من غیر ان یجب ذلک علیہ، یعنی یہ امام پہ واجب نہیں ہے کہ وہ سب کو دیں، وہ جس کو چاہے دے دیں اور جس کو چاہے نہ دیں۔ فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، اور یہی وہ نفل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عدو یعنی دشمن کافروں کے مال میں سے حلال فرمایا ہے۔ وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم ونفلها الله تعالی هذه الأمة فهذا أصل النفل۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرما کے حضور پاک کی امت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گویا یہ نفل عطا فرمائی یعنی احسان فرمایا، کیونکہ پہلے جو ہے مال غنیمت جو تھے وہ حرام تھے، کوئی آدمی مال غنیمت کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اصول یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت ہو جمع کر کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے۔ اچھا یہ حکم صرف مال غنیمت میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ جو بھی خیرات کرتے تھے یا جو بھی تقرب اللہ کے لیے آپ صدقہ کرتے تھے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ پہ رکھ دو یا کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو، اگر آگ آ کے اس کو جلا ڈالے
تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے خیرات کو قبول فرما لیا۔ اسی لیے قرآن مقدس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام حابیل تھا اور ایک بیٹے کا نام قابیل تھا۔ حابیل جو ہے بڑا مطیع، فرما بردار اور دین پہ چلنے والا اور سیدنا آدم علیہ السلام کے احکام کی اطاعت کرنے والا، اور قابیل جو ہے وہ کچھ بدرا قسم کا آدمی تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو ہدایت کی اور سمجھایا کہ بھی تم دونوں جو ہے اللہ کے راستے میں خیرات کرو۔ تو آدم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس ذریعے ان کو ہدایت مل جائے قابل۔ تو قابیل نے بھی خیرات کی اور حابیل نے بھی خیرات کی، اور یہ باتیں قرآن پاک میں اختصار سے موجود ہیں اور سابقہ کتب میں تفصیل سے موجود ہیں کہ قابیل نے یہ کیا کہ بالکل بیکار قسم کی فصل کی گندم شندم جو وغیرہ کی کچھ چیزیں تھیں وہ لا کے خیرات کے لیے رکھ دی، اور حابیل نے جو سب سے بہتر قسم کا جانور تھا اس کا جانوروں میں سے چن کے اللہ کے راستے میں خیرات کے لیے رکھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب آگ آئی تو حابیل کی خیرات کو تو کھا گئی، جلا دیا، لیکن قابیل کی جائیداد جو تھی جو صدقہ تھا وہ پڑا رہا۔ تو آدم علیہ السلام کا مقصد تھا کہ وہ سمجھ جائے کہ اللہ کے ہاں بھی میری کوئی قیمت نہیں ہے، کہ اللہ تیری خیرات کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے لیکن قابیل اور زیادہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ حابیل کو اتنا ترقی مل گئی اور اللہ کے ہاں بھی اس کی عزت بڑھ گئی اور آدم علیہ السلام کے دل میں بھی اس کی عزت بڑھ گئی۔ تو قابیل کے دل میں حسد آ گیا اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا ہے وہ بھی حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین میں ہوا ہے وہ بھی حسد ہے، کہ ابلیس لعین نے بھی آدم علیہ السلام پہ حسد کیا کہ اللہ نے آدم کو مسجود الملائکہ بنا دیا اور میں آگ سے پیدا ہوا اور میری تو کوئی قیمت ہی نہ رہی۔ تو اس حسد کی وجہ سے وہ بھی قیامت تک کے لیے ملعون ہو گیا، اور قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل پہ حسد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بھی مردود ہو گیا اور بھائی کے قتل کا مرتکب بھی ہو گیا۔ تو اس لیے یہ قاعدہ تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں کہ جتنی جنگ ہونے کے بعد اموال غنیمت ہوتے تھے وہ رکھ دیے جاتے تھے۔ تو یہ اللہ نے نفل کی، کیا معنی؟ عطیہ دیا، اللہ نے احسان فرمایا حضور پاک کی امت پہ کہ اللہ نے فرما دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کے لیے ہم نے اموال غنیمت حلال کر دی ہے، آگ کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے خمس بیت المال میں داخل فرمائیں اور 4 حصے جو ہیں مجاہدوں میں تقسیم کر دیں۔ اور اسی بنا پہ علماء نے فرمایا کہ اگر آپ غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے حضور کی وجہ سے کتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ پہلی امتیں جو تھیں وہ رسوا ہو جاتی تھیں کہ میری خیرات قبول نہیں ہوئی تو میں تو رسوا ہو گیا، بدنام ہو گیا دنیا میں کہ دیکھو جی ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کی خیرات بھی اللہ نے قبول نہیں کی۔ لیکن اللہ نے حضور کی امت پہ پردہ رکھ دیا کہ خیرات کرتے رہو، قبول ہے تو اللہ کو پتہ ہے اور قبول نہیں ہے تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن بظاہر آپ مسکینوں کو فقیروں کو دے دیں اور امید کریں کہ اللہ قبول فرمائیں گے، لیکن اللہ حضور کی امت کو رسوا نہیں فرماتے، حضور کی امت کو رسوائی سے بچا لیا۔ اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے قیامت والے دن بھی ہمیں رسوائی سے بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو قیامت کے دن رسوائی سے بچا لیں اور خزي سے بچا لیں اور عذاب جہنم سے بچا کے خالصتاً اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ تو اصل نفل کا معنی کیا ہے؟ عطیہ کرنا، احسان کرنا۔ تو اللہ نے حضور کی امت پہ احسان کیا، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے الانفال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت شاہد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے کہ اس بات کی دلیل اور اس بات کی شہادت جو ہے صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں بھی حدیث مبارک موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے
وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی فذکر الحدیث ایضا قال واحلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی. حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے 5 نعمتیں، 5 انعام، 5 اکرام ایسے عطا فرمائے ہیں مجھ سے پہلے اللہ نے کسی پیغمبر کو اور نہ کسی پیغمبر کی امت کو عطا فرمائے. یعنی 5 نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی. تو اس حدیث مبارک میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی نماز ماں سوائے عبادت کے مسجد کے عبادت خانے کے ادا نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے اس پاک ہے تیمم کر لو، پانی نہیں ملتا مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر کے نماز ادا کر لو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مسجد میں پہنچے، اب صحرا میں ہیں، سفر میں ہیں، مسجد نہیں ملتی ہے تو پہلی امتیں جو تھیں وہ بغیر مسجد کے نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے جو میری امت پہ احسان ہوا ہے. وذکر تمام الحدیث، اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری مکمل حدیث بیان فرمائی. ثم قال ابو عبید ولہذا سمی ما جعل الامام للمقاتلة نفلا، اسی لیے حضرت ابو عبید فرماتی ہیں کہ جو امام وقت، جو خلیفۃ المسلمین اپنے مجاہدین کے لیے اپنی طرف سے انعام کا اعلان فرما دیں اس کو بھی نفل کہا جاتا ہے کہ وہ بھی احسان ہے. وهو تفضيله بعد الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم ذلك بهم على قدر الغناء عن الاسلام والنقاية في العدو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ نفل یہ ہے کہ امام وقت جو ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ اپنے لشکر میں بعض کو اس کے حصے سے بھی کچھ انعام میں زیادہ دے دے کہ بھئی تم نے چونکہ بہت بہتری شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی ہے، یہ تمہارا انعام ہے، تو اس کو بھی نفل کہتے ہیں. وَبِالنَّفْلِ الَّذِي يُنَفِّلُهُ الْإِمَامُ سُنَنٌ أَرْبَعٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ مَوْضِعٌ غَيْرَ مَوْضِعِ الْأُخْرَى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نفل جو امام کسی کو عطا فرماتا ہے اس میں 4 طریقے ہیں. فَإِحْدَاهُنَّ فِي النَّفْلِ لَا خُمْسَ فِيهِ وَذَلِكَ الصُّلْبُ. ایک تو نفل یہ ہے کہ امام نے فرما دیا کہ جو آدمی جس کافر کو قتل کریں گے اس کا سامان ہم اسی کو دے دیں گے، اس میں خمس بھی نہیں نکالا جائے گا. والثانية النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب وتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. اور دوسری قسم نفل کی یہ ہے کہ غنیمت کے بعد غنیمت میں سے جب خمس نکال لیا جائے اور امام کوئی جماعت بھیجے کہ فلاں کافروں کے ساتھ جا کے لڑائی کریں اور وہ لڑائی کے بعد مال غنیمت لے آئیں، تو اب امام ان کے لیے اس کا 4تھا حصہ یا 3را حصہ جو ہے خمس نکالنے کے بعد ان کو دے دے. تو یہ ایک قسم نفل کی یہ ہے. ایک تو نفل کا قسم یہ ہوا کہ جس کو تم قتل کرو گے اس کا جو مال ہے، تلوار ہے، گھوڑا ہے، سواری ہے، سب تمہاری. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، غنیمت کا خمس تو نکال لیا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں کافروں سے لڑائی کرو، وہاں سے جو مال آئے گا خمس کے علاوہ ان کو اس سے 4تھا حصہ دے دے یا 3را حصہ دے دے. یہ بھی تقسیم کر دو. والثالثة في النفل من الخمس نفسه. اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ جو خمس نکالا گیا ہے 4 حصے مجاہدوں میں برابر تقسیم ہو گئے، اب خمس میں سے بادشاہ ان کو کچھ دے دے. تو تیسری قسم جو ہے وهو أن تهاد الغنيمة كلها ثم تخمس وإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى. کہ اب امام نے خمس نکال لیا اور 4 حصے جو تھے وہ تقسیم کر دیے، اب خمس میں سے جتنا چاہے کسی کو انعام عطا فرما دے. والرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء
وهو أن يطلد الله رواة الماشية والسباق لها وفي كل ذلك اختلاف. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ خمس نکالنے سے پہلے پورے مال غنیمت میں سے بادشاہ چاہے تو جو پانی بھرنے والے ہیں، جو جانوروں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو کچھ انعام دے دیں تو یہ بھی نفل ہے. معنی یہ ہے کہ ان سب پر نفل کا اطلاق ہوتا ہے. قال الربیع قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی الانفال اللہ یخرج من راس الغنیمت قبل الخمس شیئا غیر الصلب. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نفل کہتے ہی اس کو ہیں کہ اصل غنیمت سے قبل خمس جو ہے کوئی چیز نہ نکالی جائے. ہاں وہ یہ فرما سکتے ہیں کہ جس کافر کو آپ قتل کریں گے اس کا گھوڑا ہے، تلوار ہے، سامان ہے، لباس ہے، سب تمہیں مل جائے گا. قال ابو عبید الوجه الثاني من النفل شيء زيدوه غير الذي كان لهم وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم فإن له خمس الخمس من كل غنيمة فينبغي للإمام أن يجتهد فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزاء مسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَمْ يُنَفَّلْ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک طریقہ نفل کا یہ ہے کہ ایک تو 5 حصے تھے نا جی، 5 حصے میں سے 4 حصے تقسیم ہو گئے، 5واں حصہ بیت المال کے لیے. اب اس 5 کا پھر 5واں حصہ جو ہے وہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب اس میں سے سرکار دو عالم جس کو چاہیں عطا فرما دیں. اور مفسر فرماتا ہے کہ یہی مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ جب دشمن زیادہ ہو اور کافروں کی طاقت اور قوت بھی زیادہ ہو اور مسلمان بھی کمزور اور تھوڑے ہوں تو اس وقت امام کو چاہیے کہ ان کے لیے ایسا انعامات رکھے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ شجاعت کے ساتھ مقابلہ کریں. لیکن اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر مجبور ہے، کچھ ہوگا تو نفل دے گا، اگر مالی نہ ہو تو کیا دیں گے. والوجه الثالث من النفل إذا باس الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس فهو لهم على ما شرط الإمام لأنهم على ذلك غزوا وبه رزوا انتهى كلامه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبید نے فرمایا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب امام کوئی جماعت بھیجے، کوئی سریہ بھیجے، ابھی وہ دشمن سے لڑے نہیں، ان سے پہلے ان سے کہہ دے کہ اگر تم کامیاب ہوئے کیا تو ہم آپ کو یہ دیں گے. تو یہ بات جو ہے یہ بھی اس کو بھی نفل کہتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے اور اسی پر وہ راضی بھی ہو گئے اور وہ ان کو دیا جائے گا. انتہا کلام ایمات قدم ان غنائم بدلم تخمس نظر ويرد عليه حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في شارفي الذين حصل لهم خمس يوم بدر وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيان شاف ولله الحمد والمنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبید نے یہ لکھا ہے کہ غنیمت بدر کا جو مال تھا اس میں خمس نہیں نکالا گیا. اب مفسر فرماتے ہیں مجھے ان کی اس بات پہ اعتراض ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تلواریں جو ہیں عطا فرمائی تھی اور وہ خمس سے عطا فرمائی. تو جب خمس نکالا نہیں گیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خمس سے عطا فرما دی. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو الحمدللہ میں نے کتاب السیرت میں جو حضور کی سیرت طیبہ لکھی ہے اس کے اندر جب غزوہ بدر کا واقعہ لکھا ہے تو وہاں میں نے مکمل بیان جو ہے وضاحت کے ساتھ کر دیا کہ وہاں غزوہ ہوا، غنائم ہوئے، کیسے تقسیم ہوئے، کیسے خمس نکالا گیا، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار مشرکین کے قیدیوں کو رہائی عطا فرمائی اور کس طرح پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو یہ سارا مقام جو ہے دراصل کتب سیرت کا ہے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم اے اتقوا اللہ فی امورکم واصلحوا فیما بینکم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاکم اللہ من الہدی والعلم خیر مما تختصمون بسببہ. اب اللہ نے حکم فرمایا اپنے بندوں کو کہ اتقوا اللہ، ہر کام میں اللہ سے ڈرو. یاد رکھیں کہ بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم سارے دین کا خلاصہ بیان کریں
کہ بھئی دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ صرف دو چیزیں ہیں، سمجھ لیں تو گویا پورا اسلام سمجھ لیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ العظمت للخالق، اللہ کی دل میں عظمت پیدا ہو، اور دوسری چیز کیا ہے، شفقت علی المخلوق، اور اللہ کے بندوں پہ شفقت اور محبت پیدا ہو جائے، بس دین اسلام اسی کا۔ کیوں؟ یاد رکھیں گے جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے پکارنے والا جب پکارے گا حی علی الصلاۃ تو کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ دل میں اللہ کی عظمت ہو اور اللہ کے پکارنے والا پکار رہا ہو، آپ کو کسی وزیر کی دعوت آ جائے، گورنر کی دعوت آ جائے تو آپ کیسے بھاگتے ہیں؟ کتنے دن پہلے اہتمام کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، لباس کا فکر کرتے ہیں، کون سا کپڑا پہنوں، کون سی شیروانی پہنوں، کیسا رنگ ہو، کیسا کوٹ ہو، کیسا میرا جوتا ہو، کیسے ٹوپی ہو، جی مجھے گورنر نے بلایا، وزیر نے بلایا، بادشاہ نے بلایا۔ اور جب اللہ بلائے کسی کو اور اللہ کا منادی کھڑے ہو کے ندا کرے کہ حی علی الصلاۃ، چلو بھائی نماز کی، تو اگر دل میں اللہ کی عظمت ہے تو وہ بندہ پیچھے کیسے رہ سکتا؟ اسی طرح جب اللہ کی دل میں عظمت ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ زنا حرام، چوری حرام، ڈاکہ حرام، کیسے کر سکتا؟ دل میں اللہ کی عظمت ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے حج کرو، کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے ہر حکم کی تعریف کرے۔ اللہ کی دل میں عظمت ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کیسے نہیں مانے گا؟ جب اللہ کی عظمت دل میں ہے تو اللہ کے رسولوں کی عظمت آ گئی، اللہ کے فرشتوں کی عظمت آ گئی، اللہ کی کتابوں کی عظمت آ گئی، تو دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے اور مخلوق پہ شفقت پیدا ہو جائے۔ تو جب مخلوق پہ شفقت ہوگی تو غریب پہ کیسے رحم نہیں کرے گا، مسکین پہ کیسے رحم نہیں کرے گا، یتیم پہ کیسے رحم نہیں کرے گا، زکوٰۃ کا مال کیسے ادا نہیں کرے گا، صدقات کا مال کیسے ادا نہیں کرے گا، کسی دکھے کو دکھ میں دیکھ کے کیسے مدد نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر دین کا خلاصہ دیکھنا ہو تو دو چیزیں جو ہیں پورے دین اسلام کا خلاصہ ہیں کہ دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے، اور یاد رکھیں یہ وہی عظمت ہے کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوق دوڑ کے حضرت آدم کے دروازے پہ جائے گی، تمام مخلوق جو محشر میں ہے، اولین و آخرین، اس میں سب اللہ کے مخلوق، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہر قسم کی مخلوق، ساری مخلوق پریشان ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ جائیں گے اور کہیں گے کہ انت ابو البشر، تم چونکہ انسانیت کے سب سے پہلے اصل ہو انسانیت کی، تم سے اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، مہربانی کریں اللہ سے درخواست کریں کہ ہماری سماعت شروع ہو جائے۔ یہ شفاعت یہ نہیں ہوگی کہ ہمیں جنت مل جائے یا ہمیں چھٹکارا مل جائے، نہیں، یہ شفاعت صرف یہ ہوگی کہ بس پیشی سماعت شروع ہو جائے، جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہمیں منظور ہے، کیونکہ محشر کا وہ دن اتنا شدید ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں غرق کھڑے ہوں گے تو پریشان ہو کے دوڑیں گے انبیاء کے دروازے پہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ جب آئیں گے، حدیث مبارک میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا ڈر ہے، یعنی خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنا ڈر ہے، میں درخواست نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ کے آگے۔ اور ایک روایت میں آپ فرمائیں گے الیوم غضب ربی غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا، آج اللہ کے جلال کا دن ہے، آج اللہ کے عدل کا دن ہے، اور میں نہیں جرت کر سکتا تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو جب لوگ زیادہ اصرار کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ کے بندو، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن میں درخت کا پھل کھا بیٹھا، تو میں تو خود ڈر رہا ہوں، تو تمہاری سفارش کیسے کروں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حالانکہ آدم علیہ السلام کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے میری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے میری توبہ قبول فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شرف فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ڈر رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ دل میں عظمت خدا بندی ہے، کہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے، اس کی ہیبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاف فرما چکے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں فرماتے۔
لیکن وہ مالک ہیں جو چاہے کر دے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. ساری دنیا سے پوچھا جائے گا لیکن اللہ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں فرما دیا. تو یہ ہے عظمت کہ اللہ معافی بھی دے چکے ہیں اور پھر بھی نبی کانپ رہے ہیں, پھر بھی انبیاء کانپ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آپ بھی وہی فرمائیں گے نفسی نفسی, مجھے تو ڈر ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا. حالانکہ اللہ معاف فرما چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیا کہ نوح علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا, لیکن جب معافی مانگی تو ہم نے معاف فرما دیا. لیکن اس کے باوجود اللہ کا پیغمبر کانپ رہا. اس کا معنی ہوتا ہے دل میں عظمت. اسی لیے دیکھیں کہ جتنے عباد اللہ الصالحین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں, وہ اسی لیے کانپتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, فرائض بھی رکھ رہے ہیں, حرام سے بچے ہوئے ہیں, گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ڈریں گے. پتہ نہیں اللہ چاہے تو قبول فرمائے اور اللہ چاہے تو قبول نہ فرمائے, اس کی مرضی ہے. وہ چاہے تو کسی گناہ گار کو بخش دے اور چاہے تو کسی سالے کو کسی چھوٹی سی غلطی میں پکڑ لے. اس لیے جتنا دل میں عظمت ہوتی ہے اتنا اللہ کی خشیت زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. وہ اعمال صالحہ کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جتنی دل میں عظمت ہی نہ ہو تو نماز ہو گئی تو ہو گئی, پڑھ لی تو پڑھ لی, نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی, خیال ہی کوئی نہیں. اگر جماعت مل گئی ہے تو ٹھیک ہے اور لیٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں. اچھا سو گئے ہیں تو سو گئے, اٹھ گئے تو اٹھ گئے, روزہ رکھ لیا تو رکھ لیا, نہیں رکھا تو نہیں رکھا. کیونکہ دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہی نہیں ہوئی. دل میں اللہ کی عظمت جب تک گھر نہیں کرے گی تو اصلاح نہیں ہوگی. اسی لیے دنیا کنٹرول کرتی ہے پولیس سے, فوج سے, رینجر سے, لیکن اللہ اپنے بندوں کو نظام پہ چلاتے ہیں اپنے خوف سے. کہ جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے پھر کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی سپاہی کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے. خود بخود بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت کا سوال پیدا ہو. اسی لیے لکھا ہے علماء نے ایک واقعہ کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو پہلے دور میں آپ یہ تو آج موجودہ حکومت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حرمین کی اتنی خدمت کی ہے, بلد الامین کی اتنی خدمت کی ہے جس کی عالم میں کوئی مثال نہیں ہے. ورنہ پہلے تو مدینہ شریف لوگ اونٹوں میں جاتے تھے اور مہینہ مہینہ لگتا تھا مکے سے مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے. راستے میں بارشیں ہو جاتی, سیل آ جاتی تو بس ندی نالے بہ جاتے تو بس لوگ بیٹھے, پانی اترے تو بیچارے کراس کریں, نہ پل ہے نہ راستہ ہے اور نہ ہوٹل ہے نہ کھانے کی کوئی چیزیں, وہی جو دال شال صاف ہے وہی تھوڑی تھوڑی پکا کے بیچارے کھاتے رہتے. اور وہ بارشوں کے پانی جو ندیوں میں کھڑے ہوتے تھے اسی سے پانی پیتے تھے. یعنی 2 مہینے کا سفر تھا صرف مکہ سے مدینہ منورہ. یہ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے حسنات میں اضافہ فرمائے کہ آج مدینہ منورہ آدمی 3 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. اپنی گاڑی ہو تو 3 ساڑھے 3 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے اور کرائے کی گاڑی ہو تب بھی 5 گھنٹے میں تو پہنچ ہی جاتا ہے اور ہوائی جہاز پہ جائے تو گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. تو حضرت حاجی صاحب نے ایک اونٹ کرایہ کیا مدینہ منورہ جانے کے لیے. تو ایک دوست آیا اور اس نے آ کے عرض کیا, اس نے کہا کہ حضرت آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں اور میرا یہ خط ہے, ایک لفافہ تھا اس میں خط تھا, یہ فلاں آدمی کو اگر پہنچا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. اس زمانے میں ڈاک کون پہنچائے, لوگ جاتے تھے قسمت سے تو لے جاتے تھے خط. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ ہاں کوئی بات نہیں, لیکن تم ٹھہر جاؤ, وہ اونٹ والا جو ہے بدو جو ہے وہ آ جائے پھر بات کرتے. تو اس نے کہا حضرت اس سے اونٹ والے کا کیا تعلق ہے, میں نے خط آپ کو دیا ہے اور آپ نے لے جانا ہے, آپ لے جائیں تو آپ کی مہربانی, نہ لے جائیں تو مہربانی, لیکن اونٹ والے کا کیا تعلق ہے. فرمایا خدا کے بندے جب میں نے اونٹ والے سے کرایہ طے کیا تھا اور اس کو اپنا سامان دکھایا تھا اس میں تمہارا خط شامل نہیں تھا. اگر یہ خط کا بوجھ میں زیادہ ڈال دوں تو قیامت میری طرف سے جواب تم دو گے. یہ ہے اللہ کا ڈر. تم نے بھی کبھی سوچا ہے, تم تو کہتے ہو جی چپل ایک لے لیتے ہیں وہ باہر رکھ دیتے ہیں, وہ نہیں ملتی دوسرے کی پہن لو. تمہارا مسئلہ تو یوں ہے
کہ جی ایک چپل لے لی اور وہ حرم کے دروازے کے باہر پھینک، اور جب نکلے آگے جس کی پڑی ہو پہن لی۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ لوگوں کو کس نے سکھلا دیا ہے کہ یہ جائز ہے؟ اللہ کے بندے، کسی غیر کی چیز بغیر اس کے اذن کے تصرف کرنا حرام ہے۔ آپ اپنے عمرے کو، رمضان کو، عبادت کو 2 روپے کی چپل میں برباد کر رہے ہیں۔ کوئی عقل ہے؟ آپ ایمان سے کہیں کہ ہم جو عمرہ کر رہے ہیں یا طواف کر رہے ہیں اس میں کوئی اللہ کا ڈر ہے؟ عورتیں ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، میک اپ سنگار کیا ہوا ہے، غیر مردوں سے دھکے لگ رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے۔ یہ کون سا عمرہ ہے بھائی؟ یہ کون سا حجر اسود کو بوسے دینے کا ثواب ہے کہ غیر محرم عورت سے بدن لگ جائے؟ اور جی میں بوسہ دے کے آیا ہوں، 14 آدمیوں کو دھکا دے رہا ہے، کسی کو کوہنی مار رہا ہے، لڑ رہا ہے، یہ کون سا ثواب ہے؟ یہ تو ناجائز ہے۔ بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، اور کسی مستقاب کر کے آدمی سنت پہ عمل کرے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا حاجیوں میں کتنے میرے بھائی ہیں احرام باندھا ہوا ہے اور احرام کی چادر ناف سے نیچے باندھی ہوئی ہے، حالانکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے۔ ایک ذرا بھی ظاہر ہو جائے تو دکھانے والے پہ بھی لعنت، دیکھنے والے پہ بھی لعنت۔ آپ کے دل میں کبھی اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے کہ ہم پوچھ لیں کہ بھی ہم نے چادر کیسے باندھنی ہے؟ تو جب ہمارے دلوں ایک روٹین ہے اور ایک رواج ہے اور ایک یعنی بھیڑ ہے چلی جا رہی ہے، کبھی ہم نے اپنے دل میں غور نہیں کیا ہے کہ ہم اس دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ تو اللہ کا دروازہ ہے اور میں اس جگہ طواف کر رہا ہوں جہاں اللہ کے نبی طواف کرتے رہے، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اس کعبے کو دیکھ رہا ہوں جس کو میرے مدنی کی آنکھوں نے دیکھا۔ یہ کوئی معمولی سی بات ہے کعبے میں آ جانا؟ یہ کوئی تفریح کا مقام ہے، کوئی پکنک پوائنٹ ہے کہ آپ آ گئے اور سیر کی اور جناب ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی کھجوریں کھائیں، بپسی کے ڈبے پیے، انگلش سگریٹیں پی اور روزانہ شیو کیا ماشاءاللہ اٹھ کے، تاکہ سرزمین مکہ مدینہ بھی قیامت میں گواہی دے کہ مولا ان نے تیرے گھر کا بھی حیا نہیں کیا۔ کیا عمرہ ہے، کیا طواف ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ یعنی کس کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو، کس کو؟ وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت اگر پیدا ہو جائے، آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کیا ہے؟ جہاں میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہاں، امام الانبیاء والمرسلین، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے محبوب پہ، آپ نے جب بوسہ دیا ہے، بوسہ دینے کے بعد صحابی کہتے ہیں حضور نے اپنا رخسار مبارک بھی لگایا، پھر بائیں طرف سے بھی رخسار لگایا، بوسہ دیا۔ حضرت عمر پیچھے کھڑے ہیں، جب حضور نے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی۔ تمہیں بھی کبھی بوسہ دیتے ہوئے رونا آیا ہے؟ تم بھی کبھی ملتزم پہ گئے ہو اور تمہاری داڑھی بھی بھیگ گئی ہے روتے ہوئے؟ تم نے بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے میں بیٹھ کے غور کیا ہے کہ یہ کتنا بڑے شان والا کعبہ ہے کہ جو زمین سے وہ تحت سرا سے لے کر آسمان تک اللہ کے کعبے کے حکم میں ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ میں آج اس جگہ پھر رہا ہوں، کتنا میں خوش نصیب ہوں کہ جہاں آدم سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں طواف فرمایا، تو کسی وقت تو اس جگہ پر ہمارا بھی قدم آ جاتا ہوگا نا؟ اب بھولے ہوئے کوئی پتہ نہیں ہے، ہم صفا مروا کی طرف جا رہے ہیں تو آخر حضور باغ بھی تو اسی طرح صفا مروا گئے، حضور بھی تو صفا پہ کھڑے ہوئے پھر مروا پہ پہنچے، آخر دوڑ رہے ہیں حضور، تو جہاں ہم دوڑ رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی تو اس جگہ سے ہم بھی گزرے ہوں گے جہاں سے سرکار گزرے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک منٹ کے لیے آپ کا دل دھڑکا ہے، کبھی آپ کا بدن کانپا ہے کہ میں کہاں ہوں، کبھی آپ لرزے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ حرم میں بیٹھے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، گلا ہو رہا ہے،
سیاست ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے بکواسات ہیں زبانوں پر. یہ وہ مقام ہے کہ مسجد میں اگر جائز بات بھی کرو تو آدمی کی نیکیاں ایسے گر جاتی ہیں جیسے درخت کے پتے گر جاتے ہیں. جائز بات، کلام مباح، اور ہم تو کلام غیر مباح کرتے ہیں. ہماری تو کلام ہی ساری غیر مباح ہے. کتنے ہمارے بھائی ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور سارا دن قصے کہانیاں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت ہے. اللہ کی عظمت جب پیدا ہو جائے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصل بات کیا ہے؟ اللہ کی عظمت. اور جب وہ دل میں آ جاتی ہے بس اسی وقت بندہ تبدیل ہو جاتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے قرآن میں غور کریں، ہر جگہ یہی حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور یقین کر لو کہ ہمارا ذرہ ذرہ، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فکر جو ہے وہ میرے اللہ کے سامنے ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی، کیونکہ اس کا علم محیط ہے اور اس کا علم ذرے ذرے کو محیط ہے. کوئی چیز میرے مالک سے چھپ سکتی نہیں. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور جب بندے کو یہ پتہ ایمان سے کہے اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، وہ گناہ کر سکتا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں، اسی زبان سے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسی زبان سے میں نے بوسے دیے ہیں، اسی زبان سے میں نے طواف کیے ہیں، اسی زبان سے میں قرآن پڑھتا ہوں اور اسی زبان سے گالیاں دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، فریب کر رہا ہوں، میں کہاں استعمال کر رہا ہوں زبان کو؟ وجہ کیا ہے کہ تقویٰ ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلوں میں پیدا نہیں ہوا. اور خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ کی شان ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ ہم عادت کو نہیں کچھ سمجھتے شرعاً کہ عادات جو ہیں ان کی کوئی حیثیت ہو، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کی حکمتیں ضرور ہیں. اب دیکھیں نا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 نعمتیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی. تو حضور کو نعمتیں کتنی ملی؟ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ پاؤں کی. کیا وجہ آخر؟ کوئی حکمت تو ہے اللہ کی. اور اسلام کی بنیاد کتنی چیزیں ہیں؟ بنی الاسلام علی 5. تو اللہ نے گویا کہ ہمیں یہ 5 چیزیں ایسی دیں کہ ہر وقت ہمیں اسلام کی بنیاد یاد رہے کہ بنی الاسلام علی 5. اور اس لیے کہ جیسے اس سے گرفت ہوتی ہے، ہم اسلام کے ان بنیادی چیزوں کو مضبوطی سے گرفت کر لیں اور انہی 5 انگلیوں پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جان لیں کہ ہم اگر اسلام کے 5 چیزوں کو پکڑیں گے تو کامیابی ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، ایتاء الزکات، صوم رمضان، وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو جن کے دلوں میں ڈر ہے وہ تو ایک لفافے سے بھی کانپ رہے ہیں کہ وزن زیادہ ہو گیا تو قیامت میں جواب کون دے. اور جن کے دلوں میں ڈر نہیں ہے، لفافے کیا، لفافے کے اندر بھی جو ہو وہ بھی ہضم. ہمارے ہاں تو لفافے، لوٹے، گھوڑے، پتہ نہیں کیا کیا بلاؤں کی اصطلاحیں چلتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اور یاد رکھیں کہ حرمین الشریفین میں سب کے لیے دعا کیا. ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے گھر میں ہو یا محمد مدنی کے دروازے پر، جب بھی دعا کرو، کوئی دشمن بھی ہے اس کی ہدایت کی دعا کرو. یا اللہ اس کو تو قادر ہے، میرا دشمن ہے تو میرا دوست بھی تو بنا سکتا ہے، اس کے دلوں کو پھیرنے والا تو ہے. کسی کے لیے مقام دعا کا ہے کہ سب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگیں اور ڈرا کریں کہ کہیں ہمارا آنا جو ہے وہ مردود نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو منظور فرما دے. اور ایک نشانی میں آپ کو بتلا دوں، ویسے تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی حاضری منظور ہے یا منظور نہیں، لیکن علامت ہے، روایات میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے اور بزرگوں کے اقوال میں بھی ہے کہ اگر نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ملے، یعنی آپ نے ایک نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک اور نیکی کا کام کیا، تو سمجھ لو کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی.
اور اگر نیکی کے بعد اللہ نہ کرے گناہوں پہ آدمی آ جائے تو سمجھو کہ پہلی نیکی قبول نہیں ہوئی. تو اس لیے ذرا سوچ لینا کہ میں عمرے پہ آیا ہوں تو عمرہ کرنے کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میں اس نیکی کے بعد نیک کاموں کی طرف بڑھ رہا ہوں یا پھر گناہوں میں لگ گیا ہوں؟ اگر نیک کاموں کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے، دل مائل ہو گیا ہے، تو سمجھ لو کہ حاضری قبول ہو گئی. ورنہ یہ سمجھو گے جیسے گئے تھے اسی طرح گھر کے بدھو گھر کو آئے. ورنہ مکے مدینے میں آ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں. ابو جہل بھی مکے میں رہتا تھا، ابھی لہب بھی مکے میں رہتا تھا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو مکے بھیج دو تو گدھا گدھا ہی رہے گا، کوئی مولوی تو نہیں بن جائے گا. اگر گدھے پر تم کتابیں لاد دو جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو میں نے تورات کا عالم بنایا تھا لیکن عمل نہ کیا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دو. گدھے پہ اینٹیں رکھو تو برابر ہے، قرآن رکھو تو برابر ہے. اس کے لیے تو بوجھ ہے نا، اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں. چاہے اس کی لکڑی رکھ دو، چاہے اینٹیں رکھ دو، چاہے کتابیں رکھ دو. تو اس لیے اگر قرآن پڑھنے کے بعد عمل نہ ہو، اللہ نے مثال کیسے دی فرمایا کمثل الحمار، گدھا ہے وہ. گدھے کی مثال پتہ کیوں دی؟ تمام دنیا کے اللہ نے جتنے جانور پیدا کیے نا، سب سے غبی اور بد عقل جسے اپنی سرائیکی زبان میں کہتے ہیں کودن، سب سے کودن جانور جو ہے وہ گدھا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا جو طالب نہ پڑھو استاد بھی کرے یار گدھے ہو تم. تو وجہ کیا ہے کہ اچھا اس کی غباوت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی جانور ہو اس پہ آپ بوجھ لا دیں گے نا جی تو وہ چیخے گا، اگر بوجھ زیادہ ہوگا تو شور مچائے گا. لیکن یہ واحد جانور ہے اس پہ جتنا بوجھ آپ لا دیں بیٹھ جائے گا لیکن آواز نہیں نکالے گا. اور جب اس پر کوئی بوجھ نہ ہو تو شور کرے گا. ایسا پاگل جانور ہے. یعنی تکلیف کے وقت تو ہر کوئی شور کرتا ہے نا، لیکن یہ تکلیف کے وقت شور نہیں کرتا. اور یہ ایسا ضدی جانور ہے، اس کو آگے لے جاؤ پیچھے جائے گا، اور پیچھے سے کھینچو تو آگے جائے گا. کشتی پہ چڑھانا ہو نا تو اس کو پیچھے کھینچے پھر بھاگ کے چڑھ جاتا ہے، اور اگر آگے کھینچو پھر نہیں جائے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں علم عطا فرما دوں اور عمل نہ کرے اس کی مثال ایسے ہے جیسے جانور. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں ایمان دوں، توحید دوں، دین کی سمجھ دوں اور پھر وہ کفر و شرک کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا ہو. اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائے اور اپنے دین پہ چلنے کی توفیق دے. اگر کسی آدمی نے رمضان کے روزے میں شہوت سے مجبور ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنا مادہ منویہ نکالا اور انزال ہو گیا، اللہ معاف کرے، بہرحال توبہ کرو اور روزہ قضا کرو. وہ روزہ تمہارا فاسد ہو گیا، اس کے بدلے میں روزہ رکھو اور روزے کی قضا بھی کرو اور اللہ کے آگے توبہ بھی کرو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اپنے ہاتھ سے شہوت رانی کرنا. جو ہے قیامت والے دن روایات میں آتا ہے اس کے ہاتھ جو ہیں ایسے ہوں گے جیسے حاملہ عورت ہوتی، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شہوت کو ضائع کرتا. تو اس لیے ایسے اعمال سے بچیں، توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، روزہ بھی قضا کریں. یہاں عمرے کے لیے آیا ہوں، رمضان بعد میں شروع ہوا تو تاک راتیں جو ہیں کیسے شروع ہوں گی؟ جیسے یہاں آپ کو پتہ نہیں لگا کہ 21 کب ہے 23 کب ہے. یہ تاک راتیں 21 ہے 23 ہے 25 ہے 27 ہے 29 ہے. اب حال اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، میں نے تو نہ خواب دیکھا ہے نہ مجھے اس خواب کا علم ہے، کسی نے میرے نام سے منسوب کیا ہے تو غلط بات ہے. میں خوابوں والا نہ پیر ہوں نہ خوابوں والے پیر. آج کل الگ پیر ایک وہ قسم ہے جو خوابوں پہ پیری چلاتے ہیں. تو میں تو ویسے نہ پیر ہوں نہ فقیر ہوں، ایک ادنا سے طالب العلم ہوں اور آپ لوگوں کا خادم ہوں. بہرحال میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا کسی جماعت کے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں.
اکثر عورتیں جو ہیں غیر محرم کو محرم بنا کے حج پہ آتی ہیں، بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے ان کا سفر کرنا۔ اگر عورت کو محرم نہ ملے تو اللہ نے کہا وہ حج نہ کرے، گھر بیٹھی رہے، اس کا نکلنا جو ہے بغیر محرم کے وہ حرام ہے۔ یہ جو عورتیں کرتی ہیں زیادتی ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، آئندہ ایسے کاموں سے بچیں۔ ایجنٹ ایسا کر دیتے ہیں، کیوں کر دیتے ہیں؟ ایجنٹ کو ضرورت ہے کہ وہ تمہاری بیوی کو جو ہے کسی اور کی بیوی بنا کے بھیج دے؟ طاقت ہے اس کو؟ تم چپ کر جاتے ہو تو وہ بھی تو پھر کرے گا، اس نے تو پیسے کمانے ہیں نا۔ اگر ایک آدمی نے یکم شوال کو عمرہ کیا ہے لیکن عمرہ میقات سے کرے، یعنی جو اس کے اپنے گھر کا میقات ہے، یعنی پاکستان کے لیے یلملم ہے، مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اسی طرح قرن المنازل ہے، تو اس کا پھر اسی سال حج بھی کرے اور نیت بھی اس کی یہی تھی، تو پھر اس کا حج تمتع ہوگا اور حج کی اس کو ایک بکری دینی ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رمضان سے پہلے آ گئے یا مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ عمرے نہ کریں تاکہ ان کا حج افراد ہوگا۔ حج تمتع اور قران جو ہے وہ آفاقی کے لیے ہوتا ہے، جو باہر سے آ کے عمرہ کرے۔ اگر ایک چیز کی قیمت جو ہے نقد 10 روپے ہے اور ادھار 15 روپے ہے، وہ جائز ہے، کیونکہ آدمی جب بیچتا ہے تو کہتا ہے نقد پہ لینی ہے 10 روپے، ادھار پہ 15، گویا آپ نے یہ چیز 15 میں خریدی ہے، یہ سود نہیں بنتا۔ جادو جو ہے بالکل ہاں جادو حق ہے، میرے آقا سرکار دو جہاں پہ جادو کیا گیا۔ لبید ابن العاصم یہودی نے جادو کیا تھا سرکار دو جہاں پر، تو جب اللہ کے نبی پر جادو ہو سکتا ہے تو اور کس کی کیا طاقت ہے؟ جادو ہو جاتا ہے بالکل۔ باقی جو ہے اپنا کوئی آدمی جادو نکالتا ہے، یہ وہ جانے جو نکالتا ہے، اگر قرآن حدیث کے ذریعے نکالتا ہے تو جائز ہے، اور اگر وہ بھی کافروں والے کلمات استعمال کرتا ہے تو ناجائز ہے۔ جادو کا سیکھنا بھی حرام ہے، کرنا بھی حرام ہے۔ اگر ایک آدمی نے اذان فجر کی ہوتے ہوتے کچھ کھا لیا، انشاءاللہ روزہ ہو جائے گا، لیکن احتیاط کریں، اذان سے بھی پہلے بند کر دینا چاہیے۔ ہمارے ملکوں میں جب جنازہ لے کے جاتے ہیں تو زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، 4 دن 15 دن 40 دن کے بعد نیازیں پکاتی ہیں، سب بدعت ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر عمرہ کر کے 10 آدمیوں کو بخشے نہیں، ایک ایک کے لیے، حج ایک ایک کے لیے۔ اگر ایک آدمی نے احرام کی حالت میں زمزم پینے کیا اور اوپر کی چادر اس نے اتار دی، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، گر جائے اتار دی پھر پہن لی۔ اگر حجر اسود کو میں کمزور ہوں بوسہ نہ دے سکوں تو اسلام نے تمہارے لیے کتنی رعایت کی ہے کہ دور سے جو اشارہ دو گے اس کا ثواب بھی اتنا ہے جو بوسے کا ثواب ہے۔ اگر عمرے کے بعد میں نے اس طرح نہیں پھروایا، بال کٹوائے ہیں، لیکن اگر چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹوایا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر 2-3 بال کاٹے ہیں تو ایک بکری دم پڑ گئی۔ فرض نماز کے بعد دعا جو اکٹھے ہو کے مانگی جاتی ہے اس کا حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ حضور پاک دعا مانگتے تھے، ہر صحابی دعا مانگتے تھے، لیکن اپنی اپنی، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم انت السلام ومنک السلام۔ اچھا، ویسے جماعت کے ساتھ علماء نے لکھا ہے اور روایات میں کہ جماعت کی برکت ہوتی ہے اور جماعت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو اس لیے ان مسائل میں ضد نہ کیا کریں، کبھی مانگ لی کبھی نہ مانگی، کبھی چھوڑ دی کبھی کر لی، تاکہ تمام حدیثوں پہ عمل بھی ہو جائے اور جھگڑا بھی نہ ہو۔ یہ ضد بن گئی ہے کہ کوئی تو 3 دفعہ کہیں گے، اچھا 1 دفعہ ہو گئی، اچھا پھر ہو گئی، اچھا پھر ہو گئی، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو حدیثوں میں ثابت نہیں ہے۔ اگر والدین کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں، ضرور کریں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں۔ سنت کے مطابق داڑھی جو ہے 1 مشت ہونی چاہیے۔ اپنے گھر سے احرام عمرے کا باندھے نہیں، عمرے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ضروری ہے، چاہے تنعیم جائیں، جیرانہ جائیں، جدے جائیں، عرفات جائیں، لیکن حد حرم سے باہر ضرور جائیں۔
کراچی میں ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ حنفی لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، دعا کریں اللہ ہدایت دے ان کو۔ اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں مسلمان کافر ہو گئے، نماز ہی نہیں ہوتی تو مسلمان کیسے رہے؟ اللہ معاف کرے، دعا کرو اللہ سب ائمہ کرام، امام حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا حنبلی ہیں، یہ تمام ائمہ برحق ہیں اور سب کے سب قرآن و سنت کے تابع ہیں اور سب کے بعد دلائل جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ ایک امام نے ایک روایت کو ترجیح دی ہے اور دوسرے امام نے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے، بس اتنی سی بات ہوتی ہے اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اور آج تک امت میں کوئی ایسا مفتی عالم نہیں پیدا ہوا جو یہ کہے کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی یا شافعیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ میرے جیسے ان پڑھ جو ہوتے ہیں نا، جو دو چار کتابیں دیکھ لی اور مولوی بن بیٹھے، یہ اس قسم کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ وہ ہمیں گالیاں دیں لیکن ہم ان کو بھی دعا دیتے ہیں کہ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایمان سے کہیں کہ یہ جو آج ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں یا مسلم شریف پڑھتے ہیں یا سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ سب حضور کے زمانے میں لکھی گئی، یہ بھی تو بعد میں محدثین نے جمع کی ہے۔ اچھا، انہوں نے جو باب باندھے ہیں کہ یہ باب کتاب الایمان ہے، یہ کتاب العلم ہے، یہ کتاب الجنائز ہے، یہ کتاب الصلاۃ ہے، یہ حضور پاک نے فرمایا ایسے باب باندھنا، تو نعوذ باللہ پھر یہ بھی بدعت ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا اور فقہاء نے اس میں سے مسائل کا استنباط کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے مجھے پیسے دیے کہ میرے لیے عمرہ کر لینا، ٹھیک ہے، حج ہو سکتا ہے، حج بدل تو عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک کے مطابق تو پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے اور دعا ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور تیسری کے بعد دعا۔ اگر عورتیں گھر میں امام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کر سکیں، یعنی گھر میں امام جائے گا جمعہ پڑھانے، اور یار مولویوں کو گھر میں نہ لے جائے گا، میرا مشورہ ہے، یاد رکھو، ایک مولوی اور ایک پیر، ان دو کو کبھی گھر نہ لے جائے، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر بڑی گہری ہوتی ہے۔ بہرحال ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام تو یہاں نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ ریڈیو پر گھر میں پڑھے، ناجائز ہے۔ فقہ حنفی میں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے پاس حدیث ہے مسلم شریف میں کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو، اور اسی طرح دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے اور جو پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے، اللہ قبول فرمائے۔ پاکستان سے آنے والے جب حرم میں آ گئے، اب ان کے لیے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، یعنی جتنی دیر آپ عمرے میں ضائع کریں اتنی دیر طواف کریں تو زیادہ ثواب ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ باقی عمرہ جائز ہے، غار ہرا اور غار ثور کوئی جائے، کوئی منع نہیں، لیکن حکم بھی نہیں۔ ایک دوسرے کے جو جوتے استعمال کرتے ہیں ناجائز ہے، بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ طواف کرنے کے بعد اگر ہم نے مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت طواف کے پڑھ لیے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر احرام کی چادریں ہم زمزم میں دھو کے لے جائیں، مسئلہ ہوتا تو صحابہ بھی تو دھو کے لے جاتے، مسئلہ کوئی نہیں، نہ صحابہ نے نہ حضور نے حکم فرمایا۔ حضور زمزم تو مکے سے منگواتے تھے باقاعدہ، لیکن کبھی آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ چادریں بھی دھو کے لے آنا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد عائشہ سے عمرہ کرے اور ایک آدمی مدینے سے، لازمی بات ہے جتنی مشقت زیادہ اتنی ثواب زیادہ، جتنی سفر زیادہ، الاجر علی قدر النسب۔ اگر عمرہ کسی آپ نے عزیز اپنے رشتہ دار کے لیے، ہاں کوئی زندہ وصیت کرے پھر تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔
اگر میں قرآن پڑھتے ہوئے سو گیا، کوئی بندہ میرے ہاتھ پہ 1 ریال رکھ کے چلا گیا، اگر آپ غریب ہیں تو خرچ کر کھا لیں، اور اگر امیر ہیں تو خیرات کسی اور غریب کو دے دیں۔ میں ہمارے عمرے والے اکثر جو ہے نا وہ کپڑے ہی ایسے پہن کے آتے ہیں ماشاءاللہ کہ اگلا سمجھے گے دادا ابھی بھیک مانگ کے آ رہا ہے۔ اپنے ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی رسوا کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور جتنے دن رہیں گے انشاءاللہ کپڑے واپسی پہ دھوئیں گے، یا جس دن مریں گے مولوی دھوئے گا، کیونکہ مولوی کو بھی 3 کپڑے لینے کی لالچ ہوتی ہے نا غریب۔ حج عمرہ مرحوم بزرگ والد بزرگوار کے لیے بھائی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کسی کے کہنے پہ احرام کھول دیا، سر نہیں مڈایا، تو بہرحال اگر تم نے احرام باندھا تھا اور طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، بال نہیں کٹوائے، چاہے تمہارا اپنا عمرہ ہو یا والد کا، دم پڑ گئی 1 بکری اور بال بھی منڈاؤ۔ اگر لوگ طواف کر رہے ہیں اور جنازہ کھڑا ہو جائے تو افضل ہے کہ جنازے میں شریک ہو، اگر نہ پڑھیں تو کوئی 2-4 بھی پڑھ لیں تو باقی پہ گناہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی طواف کے دوران کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے کوئی حرج نہیں، کوئی بنا نہیں، مانا یہ ہوتا ہے کہ ادھر منہ کر کے یوں نہ چلو سیدھا آرام سے۔ اگر آپ نے اشہر حج میں عمرہ کر لیا آفاق میقات سے تو پھر آپ کا حج تمتع ہوگا، ورنہ مفرد۔ جو لوگ اب عمرے پہ آئے ہیں ان پہ حج فرض ہو گیا، بالکل نہیں ہو گیا، عمرہ کریں چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو۔ اگر ایک آدمی صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کرے، ادا نہیں ہوئی صفا، فوراً دوبارہ کر لے ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر صفوں کے درمیان میں فاصلہ رہ جاتا ہے تو نہیں رکھنا چاہیے نا، تو ہماری ذمہ داری ہے نا صفوں کے ساتھ ملیں، کہ پہلی صف دوسری تیسری پورا کریں، آگے جگہ خالی ہے اس کو پر کریں۔ جو لوگ حج عمرے کے لیے آئے ہیں اور وہ حج کر کے جائیں گے تو ان کی نیت اگر رہنے کی انہوں نے کر لی ہے تو مسافر نہیں رہے، کیونکہ جب آدمی 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے، وہ مسافر نہیں رہتا۔ لیکن اگر قانون اجازت نہ دے تو اسلامی قانون کو نہ توڑا کریں بلا وجہ، نہ خود پریشان ہوں اور نہ انتظام کو توڑیں۔ جائی نماز پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مرد کی عورت کے پیچھے نماز ہے کہ بالکل نماز نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی عورت آگے کھڑی ہے اور مرد پیچھے کھڑا ہے نماز نہیں ہوتی، محاذات میں ہو تب بھی نہیں ہوتی، الا عالم اضطرار میں، جیسے حج میں اتنا رش ہو جاتا ہے کہ عورت نکلے تو کہاں جائے بیچاری، کہاں نکل سکتی نہیں، اور اگر جائے تو گم ہو جائے، پھر اس کو تلاش کون کرے گا؟ تو اس وجہ سے دوسرے ائمہ کے قول کے مطابق پھر نماز جائز ہو جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے مجھ سے 1 لاکھ روپیہ مانگا کہ مجھے دے دو اور میں 2000 روپے مہینہ تمہیں نفع دوں گا تو حرام ہے، جب فکس کر دیا تو حرام ہے۔ اگر کسی نے جوتے اٹھا کے باہر کوڑا کرکٹ میں پھینکے ہوئے ہیں اور بیکار ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات صفائی والے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ نہیں ہے۔ اور پھر تم اسی لیے آئے ہو کہ کوڑا کرکٹ سے جوتے چنتے رہو؟ یار ایک دفعہ خرید لو اور اس کو پلاسٹک کی تھیلی میں اپنے پاس رکھو۔ عمرے میں عورتیں چہرہ کھول دیتی ہیں اگر آگے مرد نہ ہوں، اگر مرد ہیں تو کپڑا ڈال لیں چہرے پہ، جیسے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا هذین الرجال صدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ سامنے آتے تو ہم پردہ کر دیتے، اور اگر آدمی نہیں ہوتا تھا تو پردہ ہٹا دیتے۔ یہاں پولیس والے ہیں انگریزی نہیں جانتے، اردو نہیں جانتے، تو پھر تو پشتو بھی نہیں جانتے، بنگالی بھی نہیں جانتے، کون کون سی زبان سکھائے انہیں؟ تو اشارے میں گزارا چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ کچھ لوگ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے کہ مسافر ہیں، مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ موجود ہو اور آرام سے پڑھ سکتا ہو اور چھوڑ دے، اللہ معاف کرے۔ مانا یہ ہے کہ ایک مسافر ہے نہیں پہنچ پا رہا جمعہ پہ تو اس پہ واجب نہیں، گناہ نہیں ہوگا،
لیکن یہ تو نہیں کہ مکے میں موجود ہے، حرم میں موجود ہے، جمعہ ہو رہا ہے اور جمعہ چھوڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ کے حرف ندا سے یہ سمجھے کہ اللہ کے پیغمبر آ گئے یا حاضر ہیں یا سن رہے تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ حرف ندا صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، آج تک ٹھہر جاتے ہیں، خلاف قانون اسلامی حکومت کے قانون کو کبھی نہ توڑا کریں، یہ بہت زیادتی والی بات ہے۔ عمرے پہ آئے ہو کر کے چلے جاؤ، جب اللہ نصیب کرے گا حج پہ آ جانا۔ جس آدمی نے ماں باپ کو گالیاں دی توبہ کرے۔ اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا اور کچھ چیزیں لے آیا بیچنے کے لیے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اگر عورت نے عمرہ کا احرام نہیں باندھا ہوا تھا اور آپ عمرے سے فارغ ہو گئے تھے اور عورت اور میاں بیوی ایک دوسرے کے بوجھ سے لی، کوئی گناہ نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ بہرحال اس نے جو احرام نہیں باندھا، اب مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرے اور ایک بکری دم بھی دے۔ اللہ اکبر اللہ